بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حریم شاہ کی شادی اور اس کے ہونے والے ولیمہ کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حریم شاہ کب سے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ جب سے ٹک ٹاک شروع ہوئی، حریم شاہ تب سے ہی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر پوسٹ کر رہی ہیں، مگر انہیں اتنی زیادہ شہرت نہیں مل رہی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ وزارت خارجہ میں انٹر ہوئیں اور وزارت خارجہ کے اس حال میں جا کر ویڈیو بنائی جہاں پر وزیر خارجہ میٹنگ کرتے ہیں یا حساس معلومات شیئر کی جاتی ہیں یا غیر ملکی سفراء کو بٹھا کر اجلاس کیے جاتے ہیں، تب سے حریم شاہ نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہ جی کا جو دم ہے یا جو اثر ہے وہ اتنا بڑھ چڑھ کر بولا کہ حریم شاہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھو گئیں۔ حریم شاہ جب سے مخدوم شاہ محمود قریشی کی اس کرسی پر بیٹھیں جہاں پر وہ بیٹھ کر میٹنگ کیا کرتے تھے، اس کا اثر ایسا ہوا کہ حریم شاہ پھر شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ جیسے ہی حریم شاہ نے شہرت حاصل کی تو پھر اور بھی بہت سے نام حریم شاہ کے ریڈار پر آئے، جن میں مشہور نام شیخ رشید احمد، فواد چودھری، فاروق ستار، مفتی عبدالقوی کے ہیں۔ حریم شاہ نے ایسی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کیں جن میں فواد چودھری نازیبا حالت میں پائے گئے۔ اس کے علاوہ حریم شاہ نے شیخ رشید احمد کی بھی بہت سی نازیبا فوٹوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیں اور لوگوں کو ان کا ایک وہ چہرہ دکھایا جو انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ درگت تو مفتی عبدالقوی کی ہوئی۔ مفتی عبدالقوی کو حریم شاہ نے بلایا، ان کے ساتھ ویڈیوز بنائیں، ان کو ویڈیوز میں ہی ایسی ایسی باتیں کہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں۔ مفتی عبدالقوی کو یہاں تک ہی نہیں بلکہ انہیں پھر ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ مفتی عبدالقوی کو ان کے خاندان نے مفتی کی مسند سے ہی معزول کر دیا۔ بہرحال حریم شاہ کے رادار پر آنے والی اور بڑی شخصیات میں فاروق ستار کا نام بھی شامل ہے۔ فاروق ستار نے انہیں ایک ہوٹل میں کراچی میں دعوت دی، پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا، ملاقات کی اور پریس ٹاک میں یہ کہا کہ انہوں نے حریم شاہ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ ان سے اپنے لیے اور اپنے سیاسی کیریئر کے بارے میں کچھ مشورے لینا چاہتے تھے۔ یعنی حریم شاہ اتنی فلاسفر بن گئیں کہ فاروق ستار جیسے شخص کو ان سے مشورے لینے کی ضرورت پیش آئی۔ اب حریم شاہ نے اپنی شادی کی بات کی ہے اور انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے سندھ کابینہ میں شامل ایک بااثر وزیر سے شادی کر لی ہے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو سوشل میڈیا اور دیگر ناقدین کی نظر کرم سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی پر پڑی اور سعید غنی کو ہی ان کا شوہر مان لیا گیا، جبکہ سعید غنی نے اپنے ٹویٹ میں اور ویڈیو میں یہ کہا کہ ان کی ایک ہی بیوی ہے جس سے وہ مطمئن ہیں اور انہوں نے کوئی اور شادی نہیں کی، نہ ہی حریم شاہ سے ان کا کوئی ایسا تعلق یا واسطہ ہے۔ بہرحال حریم شاہ کے اس اعلان کے بعد کہ انہوں نے سندھ کے ایک بااثر وزیر سے شادی کر لی ہے، لوگوں کی نظر کرم تو یہی کہتی رہی کہ یہ شادی انہوں نے سعید غنی سے کی ہے۔ حریم شاہ نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ یوں کہا کہ وہ ہنی مون کے لیے ترکی جا رہی ہیں اور جب ہنی مون مکمل کر کے وہ ترکی سے واپس آئیں گی تو اپنا ولیمہ بھی کریں گی اور اپنے شوہر کا نام بھی بتائیں گی۔ آج کل وہ ترکی میں ہی مقیم ہیں اور ان کی چند ایک ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں وہ ترکی میں موجود نظر آ رہی ہیں۔ ان ویڈیوز میں حریم شاہ اکیلی نظر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، مگر جب وہ واپس آئیں گی تو یہ ڈسکلوز کریں گی کہ ان کی شادی کس سے ہوئی ہے اور وہ ولیمہ کب کر رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ خیال اور چہمے گوئیاں جاری رہیں گی جب تک حریم شاہ واپس ترکی سے پاکستان نہیں پہنچتی۔ جیسے ہی حریم شاہ اپنے شوہر کا نام بتائیں گی اور اپنے ولیمے کا اعلان کریں گی، یہ چہمے گوئیاں بھی دم توڑ جائیں گی اور سب کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ حریم شاہ کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ تب تک کے لیے آپ بھی ہماری طرح انتظار کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا
اپنے گھر والوں اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔